السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم نے اب سی سیف کیپسول کی مکمل انڈیکیشن دینی ہے، ان کے کیا یوزز ہیں، ان کے کیا بینیفٹ ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیا پریگننٹ میں خواتین اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا چینل پہلی بار دیکھیں یا ویڈیو پہلی بار دیں، ان سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ بس سب سے پہلے میں اس کی انڈیکیشن تھوڑا سا تعارف کراتا چلوں۔ سیفکزیم کیپسول مختلف تو آپ دیکھیں گے، لیکن سی کیپسول ایک اچھا اور بہترین کیپسول ہے۔ اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا گئے وہ ہے سیفکزیم 400 mg، ایک اچھی اور بہترین کمپنی کا کیپسول ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری سامعین سے گزارش پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ یہ مختلف انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ویڈیو سیفکزیم کیپسول یعنی کہ سی سیف کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے، نمونیا بخار ہے، ملیریا بخار ہے، اس کے علاوہ گردوں میں انفیکشن ہے، کلیدی نظام میں انفیکشن، اگر کسی قسم کا زخم ہے، سکن انفیکشن، اس کا بھی انفیکشن ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سانس کا مسئلہ ہے، چھاتی کا انفیکشن ہے، گردوں میں انفیکشن ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ٹائیفائڈ بخار میں اس کی انڈیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ ٹائیفائڈ میں بھی اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ ٹائیفائڈ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ٹائیفائڈ بخار رات کو زیادہ ہوتا ہے اور دن کو کم ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ کی نوعیت یہ ہے کہ ٹائیفائڈ میں جسم میں کافی زیادہ پین ہوتا ہے اور تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، اور رات کے وقت جسم میں کافی ٹوٹنے ایسے بخار ہوتا ہے جیسے جسم ٹوٹتا جا رہا ہو۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھے اور بہترین اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے جیسا کہ سی سیف کیپسول ہے، کیونکہ اس کے اندر جو فارمولہ ہے وہ یہ ایک اینٹی براڈ اسپیکٹرم طاقتور اینٹی بائیوٹک ہے، دور جدید کا بہترین اینٹی بائیوٹک۔ اس کو ٹائیفائڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھا اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس کی طریقہ استعمال بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر آپ صبح بھی اس کو لے سکتے ہیں، شام کو بھی لے سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور پانی کے ساتھ بھی۔ اگر دودھ کے ساتھ لیں گے تو اس کو زیادہ بینیفٹ ملے گا۔ ایک کیپسول روزانہ انشاءاللہ آپ کو دوسرے دن اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، پہلے دن سے آپ کو اس کا واضح فرق نظر آئے گا۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر ایک اچھا اور بہترین رزلٹ ہے، بلے 5 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو ٹائیفائڈ بخار سے مکمل نجات حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نمونیا بخار ہے، نمونیا بخار میں ایسے ہوتا ہے کہ گلے کا مسئلہ ساتھ ہوتا ہے، گلے میں انفیکشن، چھاتی کا انفیکشن، بلغم بھی ساتھ ہوتا ہے، اور نمونیا میں زیادہ تر سردی بھی لگتی ہے اور کھانسی بھی آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نزلہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک نزلہ اور زکام کھانسی کو نمونیا بخار کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھی اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے، ویسے ہی سی سیف کیپسول ایک اچھا اور بہترین اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس کے اندر جو فارمولہ ہے وہ سیفکزیم 400 mg جو کہ اینٹی براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے۔ کھانسی میں کچھ لوگوں کو ساتھ ساتھ بلغم کے ساتھ ساتھ ریشہ اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات خون کے کچھ ذرات آتے ہیں جیسے کہ خون کے بلغم ہوتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھا اور بہترین کیپسول ہوتا ہے جو کہ سی سیف کیپسول۔ ایک کیپسول روزانہ بنیاد پر استعمال کریں، ایک کیپسول رات کو سوتے وقت گرم پانی کے ساتھ لیں، انشاءاللہ آپ کو نمونیا بخار بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں کہ گردوں میں انفیکشن ہے، گردوں میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ پروسٹیٹ کی وجہ سے گردے میں انفیکشن بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے گردے میں انفیکشن ان کی وجہ سے گردے پین کرتے ہیں اور یورین کرتے وقت کافی زیادہ پین محسوس ہوتا ہے۔ اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے جیسا کہ سی سیف کیپسول میں ہے۔ سیفکزیم ایک اینٹی براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر لیں، انشاءاللہ آپ کو گردے کا انفیکشن میں کنٹرول ہو جائے گا۔ ایک کیپسول روزانہ رات کے وقت بھی لے سکتے ہیں اور صبح کے وقت بھی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہڈیوں کا انفیکشن ہے، مثلا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ہڈیوں میں انفیکشن بنتا ہے، کیونکہ اوپر کچھ نہیں ہے، زخم جہاں پہ چوٹ لگتے ہیں اوپر زخم نہیں بنتا اور نیچے سے ہڈی کے اوپر سے انفیکشن بنتا ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن بننے کی وجہ سے اور کافی اس کے ساتھ ساتھ بہت ٹمپریچر بھی ہو جاتا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھی اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوتا ہے۔ بون انفیکشن جن کو ہم بون ایسٹرومیٹکس کہتے ہیں، اس کو انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تکڑے اور اچھے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ سیفکزیم ہے، سی سیف کیپسول
ایک اچھا اور بہترین اینٹی بائیوٹک ہے۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر لیں، یہ 7 دن تک لیں، انشاءاللہ آپ کو بون اسٹرومیٹکس یعنی کہ بون انفیکشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو بخار اور ٹمپریچر کا مسئلہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سانس کا مسئلہ ہے، سانس لیتے وقت کافی دشواری پیش آتی ہے، اور کیونکہ سانس کی نالی میں بلغم بن جاتا ہے، جیسے سانس کی نالی میں بلغم بنتا ہے اور اس کے ساتھ کھانسی بھی آتی ہے، جیسے بھی کھانسی آتی ہے تو گلے سے سیٹی بجنے کی آواز آتی ہے، جس کو ہم چھاتی کا انفیکشن، سانس کا مسئلہ کہتے ہیں۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی اچھا اور بہترین رزلٹ ملے گا۔ ایک کیپسول روزانہ رات کو سوتے وقت گرم پانی کے ساتھ لیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر خواتین پریگننٹ حالت میں ہیں تو وہ بھی اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، پہلے اپنی ذاتی مولد سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں، کیونکہ اس کا کوئی خاص زیادہ سائڈ افیکٹ نہیں ہے، کیونکہ صرف پریگننٹ خواتین کے لیے ہے کہ وہ اپنے ذاتی مولد سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ ان کے اندر پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ بیبی کو کافی زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور بلڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے اس کو کافی زیادہ پانی ان کے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وہ پہلے اپنی ذاتی مالک سے ضروری اوپینین لیں۔ اس کے علاوہ اگر آج کا آپ کو سکین انفیکشن کا مسئلہ ہے، سکین ریڈنس، دانے، گرمی کے دانے نکلے ہوئے، سکین کے اینٹی الرجک میڈیسن یوز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اینٹی بائیوٹک کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ سی سیف کیپسول ایک اچھا اور بہترین کیپسول ہے۔ ایک کیپسول اینٹی الرجک میڈیسن کے ساتھ لیں، ایک کیپسول روزانہ 7 دن تک لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی اچھا اور بہترین رزلٹ ملے گا۔ باقی جگر اور مرگی کے مریض، میں اس کی تھوڑا سا آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بھی بتاتا چلوں۔ اگر جگر اور مرگی کے مریض ہیں وہ تو اس کو خاص کر احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، پہلے اپنی ذاتی معالج سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسی خواتین جو جگر کی خاص خواتین جو بچوں کو بریسٹ فیڈنگ کراتی ہیں، بچوں کو دودھ دیتے ہیں، وہ بھی اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ باقی اس کا کوئی خاص سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اگر اس کے استعمال سے آپ کو وامٹنگ یا ڈائریا شروع ہو جائے، سر درد سر چکرانا شروع ہو جائے، تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، پہلے اپنی ذاتی معالج سے مشورہ کریں پھر استعمال۔ یا میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر میں نے اس کی مکمل ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے۔ باقی اس کے استعمال سے کچھ لوگوں کے ایسے ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن سلو ہو سکتے ہیں، جس کو ہم شیٹیکا کہتے ہیں، دل کی دھڑکن سلو ہونے کی وجہ سے پھر بھی اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔